حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں، میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ، کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں، بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا، روایتیں ہیں مگر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے. کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، وہ بھی یزید کا آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا وہ. اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے، بغیر بڑے قتال کے، مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی، جو نالج آپ کو ملی تھی، وہ نالج غلط تھی. اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے، کیونکہ حضرت حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 50 سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے، تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار جو آپ کے چچزاد تھے مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے، کسی کو حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا جائے، اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی، مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل یقیناً یہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں، یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں. ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، ایک لاشعور میں خوف ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے، مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ کر نہ لیں. تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ آپ یہ کام نہ کریں. بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے، کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں، لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی؟ اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے. اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت. تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو؟ قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے، نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چلا، اور اندازہ ہوا، میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں، اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا. عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے
تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے, وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ, وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے, وہ شام کو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے, مذاکرات کے لیے تیار, بولو بھائی, ہو چکے تھے. کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں, اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا, بولو بھائی, نہیں تھا, ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے. مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا, اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے, اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا. حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا, اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے. اللہ تعالی کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے, پھر بھی لڑتے, تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی, وہ دفاعی لڑائی تھی. دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے, آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں, مجھے میرے گھر جانے دو. حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ, میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں واپس, مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں, ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ ظلم تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا, اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ, حضرت حسن کے بیٹے تھے, ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے, اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے. مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے, میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں. وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہو. تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا, باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے. روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا. یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں, اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت, بولو بھائی, نہیں ملتا. اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں, پانی نہیں تھا, کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے, تو پانی تھا تو, اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی. اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو, بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بالفرض, تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا, آپ جھوٹ بولو گے, بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو, تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا. وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں, ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا. دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی, یہ سب غلط ہے, یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے,
ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے. یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے. تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو، ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے. یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے. غم منایا نہیں، غم کیا جائے. منانا الگ چیز ہے، غمزدہ ہونا الگ چیز ہے. لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. یہ دکانیں ہیں جو چمکائی، اس میں سب برابر ہے، شیعہ بھی سنی بھی. بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا. ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے، اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے. اور رمضان میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا، بہت زیادہ رونا آیا. اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے. میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا، میں آرڈر پہ نہیں روتا. اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا. نہ انسان کسی کے مشورے سے ہنس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے رو. اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی. آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے، آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے، وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ایک مشہور اسکالر ہیں، ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں یہ جیو پہ کیوں آ رہے ہیں. وہ آرڈر پہ روتے بھی ہیں، آرڈر پہ. اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے، میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں. ایسی چہک چہک کے منہ بنا بنا کے گھما گھما کے تقریریں ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ڈرامہ ہے، اداکار ہے، فنکار ہے جس کو ڈرامے بازی کے لیے یہاں یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کرا رہے ہیں. یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کی شہادت کو دیکھو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا، کسی سیٹھ کا بیٹا مرا، اب آپ کو سیٹھ سے قرضہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ روگے نا، تاکہ سیٹھ صاحب سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے؟ آپ کو. تو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا کرا رہے ہو؟ کیش کرا رہے ہو. بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کراتے ہیں، کسی پہ ظلم کو کیش کراتے ہیں. تو میں پھر عرض کروں کہ بہت بدترین واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی، ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے. مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو، اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا. اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے، زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے، تلوار نہ اٹھائی جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں؟ کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے، ورنہ کربلا جیسے درجنوں اور واقعات ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی اس کی وہ ویلیو صحابہ کرام کے دل میں نہ رہی جو پہلے کسی حد تک برقرار تھی. یہ بہت ایک حکومت کے خلاف لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور بالآخر بغاوتیں شروع ہوئی. لیکن جمہور صحابہ کا موقف پھر بھی یہی تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز بولو بھائی نہیں. اور اسی طرح کے ظالم لوگ آتے رہے اور انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا. عمر ابن عبدالعزیز بھی انہی ظالم لوگوں کی اولاد تھے, مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے, اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں, خلیفہ بنے ہیں, آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا. حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کو ختم کیا. عمر بن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے, ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. علم حدیث کو مرتب کیا گیا, فقہ کو مرتب کیا گیا, حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا. آپ نے حکم دیا کہ اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخاف ضیاع العلم والعلماء. فرمایا مجھے علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریٹن فارم میں لایا جائے. تو باقاعدہ پھر حدیث کو باقاعدہ جمع کیا گیا کتابوں کی شکل میں, اور آج ہمارے پاس وہ حدیث محفوظ ہیں. فقہاء کرام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امت کو الحمدللہ دوبارہ جمع کر دیا. عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر بغاوتیں ہوئی, بالآخر بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, بنو عباس کی حکومت آئی. مگر بنو عباس کی حکومت آنے سے بنو امیہ کی حکومت مکمل ختم نہیں ہوئی. وہی ہوا کہ آپ نے اچھی نیت سے بغاوت کی مگر اس کا نقصان زیادہ. وہ کیا ہوا, بنو امیہ بھاگ گئے, اندلس میں حکومت قائم کر لی, اور ادھر بنو عباس کی. تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ اسلامی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اس کے بعد آج تک ایک جگہ مسلمان جمع نہیں ہو سکے. کیوں؟ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ امیر کے خلاف بغاوت بولو بھائی نہیں کرو. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بالآخر ڈیوائیڈ ہوتے 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 آج پتہ نہیں کتنے سارے اسلامی ملک بن گئے. پاکستان میں الگ ہے, سعودی عرب کی پالیسیاں الگ ہیں, دبئی الگ چل رہا ہے, قطر اور سعودیہ کا پھڈا ختم نہیں ہو رہا. 1920 تک تو پھر بھی خلافت عثمانیہ تھی, اگرچہ پوری دنیا پہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ حکومت تھی, خلافت عثمانیہ الگ تھی, اندلس میں الگ حکومت تھی, مگر پھر بھی مسلمانوں کی 3-4 بڑی بڑی حکومتیں تھیں جو ایک اور کسی حد تک ان میں اتحاد تھا. 1920 میں وہ بھی ختم, اور اتنے سارے ممالک وجود میں آ گئے, سب کی الگ الگ پالیسیاں ہیں. اب جو آدمی خلافت کے نام پہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ایک امیر پہ جمع نہیں کرے گا. جتنے ملک بن چکے ہیں نا ان کو مزید توڑ کے, اگر یہ 20 ہیں تو 40 بنا دے گا ان کو. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکم کے خلاف تحریک چلاؤ, آؤ ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل ہو, ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارے مل کے ایک امیر نہیں بن جائیں گے. یہ اگر 20 ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے بولو بھائی؟ 40. جیسے جو جماعت المسلمین بنی نا کہ 4 فقہ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, ہم نہیں مانتے, تو سب کو ختم کرو, ایک بناؤ. تو اس ایک بننے سے یہ ختم نہیں ہوئے بلکہ 4 کے بعد کتنے آ گئے؟ 5 ہو گئے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال آ رہی ہے الحمدللہ. اور بھی جو بھی اس کی باتیں کر رہے ہیں نا امت کو اتحاد کے لیے, آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ, تو وہ 6واں بنا رہا ہے, 7واں بنا رہا ہے, پھر 8واں بنا رہا ہے, ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں. او بھائی جو ہے وہاں بریک لگا دو, اللہ کا واسطہ روک دو ان کو, کوئی بات نہیں, 4 ہیں, جو جس کو فالو کرے ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے, ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے, ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ, نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے, تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں. کافر جب چاہے گا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا. تو کربلا کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی, مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف خروج نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا. ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا. آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا, کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. ولی سلیمان الریحا, اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا.
ایسی ہوا تھی کہ غدوہا، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی، یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح، یعنی ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا، تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا۔ اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا، گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے۔ تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان علیہ السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا۔ تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا، تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں، پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہے، یا جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکیں۔ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے۔ جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا۔ اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا، تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، یعنی اس کو اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں۔ اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو۔ تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی۔ تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے، تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا۔ تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے۔ اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا،
تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے، تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا، ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے، اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے۔ تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے۔ وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے۔ تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے۔ تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے۔ وجفان کل جوابی وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی دیگچیاں، تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا، تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے، جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا چھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائے کیسے؟ تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے، سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے۔ وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے، وہ اکنومیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے، اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سوری یہ آیت۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور جمی ہوئی دیگیں، اعملوا علی داؤد شکرا، اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں، تو جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے، شکر گزار تھوڑے ہوں گے، تو تم ان، اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ سارے ہی شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا، لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں، تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا۔ تو اے داؤد اور داؤد کے آل، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں، تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ فلما قضینا علیہ الموت، اللہ کہتے جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا، ہوا کیا تھا کہ جی سلیمان علیہ السلام نا بڑی بڑی تعمیریں بنوا رہے تھے، اور جنات کو بڑی ٹینشن دی ہوئی تھی، بہت تھکے ہوئے تھے جنات، اور لیکن ایک پروجیکٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ یہ بہت جلد سے جلد ہم نے مکمل کرنا ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے تعمیراتی کاموں کا، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں یہ ایمرجنسی بیسس پر یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، تو مزدور اس میں بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں،
ان کو سونے کا کم ٹائم دیا جاتا ہے, دن رات ڈیوٹی کروائی جاتی ہے. تو جنات سے بھی اسی طرح کام لے رہے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب جنات آپ کے روب کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے. اللہ نے پیغمبروں پہ بہت روب بھی دیا ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اپنی لاٹھی کے سہارے سے ایسے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے جنات کی. تو جنات کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بہت ٹائم تک جنات ان کاموں میں لگے رہے اور اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی. لیکن چونکہ لاٹھی کا سہارا تھا اور کرسی کا دائیں بائیں کا بھی سہارا تھا تو سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر گرا نہیں زمین پہ لاٹھی کی وجہ سے, ایک ٹیک تھی اس سے لاٹھی سے. اب کیا ہے کہ کیونکہ پیغمبروں کا جسم مرنے کے بعد, موت کے بعد بالکل بھی تغیر نہیں آتا, ان کی باڈی بالکل ایسے ہوتی جیسے زندہ. تبھی یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر ہے وہ بالکل 100% سلامت ہے قبر کے اندر. اور عجیب بات ہے, غیر مسلموں کو بھی لاشعوری طور پر یہ بات مانتے ہیں. تبھی انہوں نے اسلامی تاریخ میں اسلام دشمنوں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرنگ بنا کے جسد اطہر قبر سے نکالا جائے, لیکن اللہ نے ہمیشہ کسی نہ کسی مدد کے ذریعے, غیبی مدد کے ذریعے آپ کے جسد اطہر کو محفوظ کیا. پھر نور الدین زنگی کے دور میں یہ ہوا کہ وہ باقاعدہ سیسا پلائی ہوئی جو ہے نا وہ تانبا وغیرہ ڈال کے چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیا گیا تاکہ کوئی سرنگ کے ذریعے بھی قبر اطہر تک گھسنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا, اور بہت سے شہداء کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں خراب ہوا, ان کی باڈی کئی مہینے صحیح رہتی ہے. حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں بہت دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں کہ سال کے بعد ان کی قبر کھودی گئی تو وہ پوری سلامت تھی. میں نے 6 مہینے کہہ دیا تھا, بعد میں پتہ چلا ان کے بیٹے نے بتایا کہ سال کے بعد. تو جسم بھی سلامت تھا اور خون سے خوشبو بھی آ رہی تھی. اور بھی بہت سے شہداء کو ہم نے دیکھا, لیکن یہ شہداء کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شہید کا جسم خراب ہو جائے تو آپ اس شہید سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں. لیکن پیغمبروں کا جسد بہرحال جسم بالکل سلامت رہتا ہے, کیونکہ ان کو خاص نوعیت کی ایک زندگی دی جاتی ہے اور جو برزخی ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور ہوتی ہے. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم سلامت رہتا ہے. تبھی انبیاء کو مرنے کے بعد بھی زندہ کہا جاتا ہے اسی معنی میں, اور اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں, یعنی برزخی حیات ہے لیکن بہت پاورفل حیات کے ساتھ زندہ ہے, جو عام میتوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے. تو اب سلیمان صلاۃ والسلام بیٹھے رہے. بعض روایات میں ہوتا ہے کہ 1 سال اسی طرح گزر گیا اور جنات بھی حیران ہو رہے تھے کہ بھئی اپنی جگہ سے اٹھتے کیوں نہیں ہیں اور یہ ہماری مسلسل نگرانی کیوں کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ دیمک وغیرہ نے نا ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا. تو جب ایک خاص حصہ لاٹھی کا کھا کے ختم کیا تو وہ ڈس بیلنس, آپ کے جو باڈی ہے وہ ڈس بیلنس ہوئی اور وہ زمین پہ آپ گر گئے. تو پھر جنات نے آ کے دیکھا بھئی یہ تو ان کی تو موت واقع ہو گئی ہے. اور پھر اس دیمک کے لاٹھی کھانے سے اندازہ ہوا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے, کیونکہ وہ لوگ تو جانتے تھے صبح شام یہ چیزیں, دیہاتی لوگ بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ دیمک بھائی کتنے عرصے میں اتنی لاٹھی کھائی ہوگی اس نے. تو اس سے اندازہ لگایا انہوں نے کہ یہ بہت پہلے ان کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہے, کیونکہ دیمک نے کب سے کھانا شروع کیا ہے, اس وقت سے انہوں نے لاٹھی کو اپنی جگہ سے ہلایا ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنات کو یقین ہو گیا کہ بھئی ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے. جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم غیب نہیں ہے. اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا موسیٰ علیہ السلام, سلیمان السلام کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, تو وہ کیوں اتنی مصیبت والے کام میں لگے رہتے. وہ تو سلیمان السلام کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ سلیمان السلام دنیا سے چلے گئے وہ تو سارا کام کاج چھاڑ کے بھاگ جاتے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو علم غیب نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہر شخص کو اپنے بارے میں تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس عمل کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو سلیمان السلام کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا. اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کو تو یہ بات پہلے سے یقیناً معلوم تھی کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے, لیکن جنات جو تھے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. تبھی فیوچر کی جھوٹی جھوٹی خبریں دیتے ہیں, جیسے کہ نجومی اور کاہنوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ جو اس طرح کے عملیات کرتے ہیں نا, تو جنات آ کے ان کو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں اور ان میں اتفاق سے کبھی ایک آدھ بات صحیح نکل جاتی ہے. تو یہ عامل لوگ پھر بتاتے ہیں آگے نجومی اور کاہن لوگ, تو کبھی کوئی بات صحیح نکل آتی ہے اور اکثر باتیں تو ان کی جھوٹی ہوتی ہیں. تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور جنات نے ہمیں بتایا یا فلاں عامل کو بتایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں, اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا. یعنی گویا پتہ تو ان کو پہلے سے تھا,
لیکن ان کو عار دلانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے جنات تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ تم عالم الغیب نہیں ہو، اور اس واقعے کے بعد تو اب تمہیں پتہ چل گیا نا، تو کیوں دعوے کرتے ہو کہ ہم عالم الغیب ہیں؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، اور جھوٹی کرامتیں لوگوں کو دکھا رہا ہو. تو اب وہ رنگے ہاتھوں کسی کبیرہ گناہ میں جو ہے وہ مبتلا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تو ایسے موقع پہ لوگ اسے کیا طعنہ دیتے ہیں کہ اب تو تجھے بھی پتہ چل گیا نا کہ تو نیک نہیں ہے. یعنی پتہ تو تجھے پہلے بھی تھا، اب ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا نا، تو اب اس پتہ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب تو لوگوں کے سامنے دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے وہ پھونکو والی سرکار کا اقرار الحسن نے وہ راز فاش کیا نا، اور بتا دیا کہ اب تو اقرار الحسن کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ وہ پھونکو والی سرکار کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ فراڈ ہے. یعنی اس کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن اب دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے، تو اب اس پہ یہ پھونکے لگانا اور یہ سب چیزیں آنکھوں سے اور ناک سے نکالنا، یہ اب اس پہ جچتا نہیں ہے. تو یہ محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تو تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ بھائی تم ولی اللہ نہیں ہو، نیک نہیں ہو، لہذا اب تو تم پہ دعویٰ جچتا ہی نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا، دلیل کے ساتھ پتہ چل گیا، ورنہ ہر شخص کو پہلے سے اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب تو جنات کو سامنے ہی بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اس مصیبت میں نہ رہتے. ان کو تو پتہ چل جاتا کہ بہت عرصے پہلے سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے، تو ہم کیوں اتنی مصیبت والے کاموں میں لگے رہیں. تو اب وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان کو سلیمان کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تاکل من سأتہ، جو سلیمان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. فلما خر، جب سلیمان گرے زمین پر، تبینت الجن، جنات واضح ہو گئے، یعنی جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والے عذاب میں جو محنت میں لگے ہوئے ہیں اس میں وہ نہ رہتے. یعنی اب تو یہ ظاہری طور پر بھی یہ بات واضح ہو گئی، یعنی دعوے کے قابل بھی نہیں رہے. کیونکہ اب اگر جنات کسی کے سامنے دعویٰ کرتے نا کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، تو اگلا کہتا جانتے ہوتے تو تمہیں اتنے دنوں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک پیغمبر کی موت واقع ہو گئی ہے، اور وہ تو دیمک نے کھا کے بتایا کہ بھئی وہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے. تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. جو بڑے بڑے جنات دعوے کرتے ہیں نا انسان کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو وہ دعووں کے قابل بھی نہیں رہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عامل لوگوں کے پاس نا جنات بڑے بڑے دعوے بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، اور یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود بھی بیوقوف بنتے ہیں، لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سیٹ اپ ہی A to Z ڈرامے بازی پر مشتمل ایک سیٹ اپ ہے. اس سے جنات کا وجود بھی بہرحال ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کو تابع کرنا ایسا نہیں ہے جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے کہ میرے 1000 جنات میرے فرما بردار ہیں. جنات تو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پکڑ کے سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیے تھے، کیونکہ جن انسان سے زیادہ طاقتور ہے، انسان کیسے اس کو قابو میں لے سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات نے ان عاملوں کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو گھما رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں خود. تو جو جنات کے قابو میں ہیں، آپ ان سے جنات بھگانے کا علاج کر رہے ہو، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. تو جن اگر وقتی طور پہ بھاگ بھی جائے گا نا، تو وہ اس لیے بھاگتا ہے تاکہ آپ کا اس عامل پہ یقین آ جائے، تاکہ پھر وہ جن دوبارہ آئے اور پھر آپ بار بار اس عامل کے پاس جاؤ. تو دوسری بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہاں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت ایسے کیوں واقع کی ہے. بھئی عام طریقے سے موت واقع ہوتی جیسے سب کی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، پھر یا میدان جنگ میں شہادت ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اللہ نے روح قبض کر لی، یعنی کوئی مہلت ہی نہیں. تو اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو نا اللہ نے دنیاوی وسائل سب سے زیادہ دیے تھے. دنیا میں آپ سے بہترین بادشاہ اور مادی اسباب والا بادشاہ اور روحانی اسباب والا بادشاہ کوئی آپ سے پہلے گزرا ہی نہیں اور آپ کے بعد بھی نہیں آئے گا. یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے آپ کی موت ایسے واقع کی ہے کہ اس ایسی موت کا کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا. تو شاید اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں کہ یہ دنیا کو لوگ مسافر خانہ سمجھیں، کہ آپ کتنے ہی اسباب اور وسائل میں ہونا ہے یہ مسافر خانہ، کبھی بھی ساری نعمتیں ایک سیکنڈ میں آپ سے چھن سکتی ہیں. تو اس لیے اصل آخرت کے دل لگانے کی جگہ ہے. تو دنیاوی اسباب اگر آپ اختیار کرتے بھی ہیں تو یہ اللہ کے حکم کو سمجھ کے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے حکومت مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی، اسباب اور وسائل، تاکہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کر سکیں. تو اس میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. پھر اگر یہ دنیا فوراً چھن بھی جائے تو آپ نے آخرت تو بنا لی نا اس میں. تو تاکہ یہ اس واقعے سے لوگوں کو عبرت ہو کہ بھائی دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اتنے اسباب اور وسائل ملے لیکن سیکنڈوں میں آپ کی موت واقع ہو گئی.
اور آج بھی ہم بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو دیکھتے ہیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے جاننے والوں نے بتایا